عدد 16واں باب کورہ کا انقلاب۔ اور کورہ بن یسہار بن کہات بن لاوی اور الیاب کے بیٹے داتان اور ابیرام اور بنی روبین میں سے اون بن فالت، ماں بنی اسرائیل کے آدمیوں 250 جماعت کے سردار جو ارکان مجلس اور مشہور آدمی تھے، موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے، اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف جمع ہوئے اور کہا، اتنا ہی بس، ساری جماعت مقدسوں کی ہے اور خداوند ان کے درمیان ہے، تو تم کیوں اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے اونچا بناتے ہو؟ جب موسیٰ نے یہ سنا تو وہ اپنے منہ کے بل گرا، اور کورہ اور اس کے سارے گروہ سے بولا اور ان سے کہا کہ کل خداوند دکھائے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے۔ جو اس کے نزدیک جائے اور کسے اس نے چنا ہے کہ اس کے قریب جائے، اور تم یوں کرو، اے کورہ، تو اور تیرا سب گروہ، تم اپنے لیے بخور سوز لو اور ان میں آگ رکھو، اور کل خداوند کے سامنے ان میں بخور ڈالو، سو جس آدمی کو خداوند چنے وہی مقدس ہوگا۔ اے بنی لاوی، اتنا ہی بس۔ پھر موسیٰ نے کورہ سے کہا، اے بنی لاوی سنو، کیا تمہارے نزدیک یہ چھوٹی بات ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تمہیں اسرائیل کی جماعت میں سے الگ کیا اور اپنے نزدیک آنے دیا تاکہ تم خداوند کے مسکن کے خادم ہو اور جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی خدمت کرو؟ اور کیا اس نے تجھے اور تیرے ساتھ تیرے سارے بھائیوں بنی لاوی کو نزدیک آنے دیا تاکہ تم کہانت بھی مانگو؟ اور کیا اسی بات کے لیے تو اور تیری جماعت خداوند کے خلاف جمع نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہارون کون ہے جو تم اس کے خلاف کڑکڑاتے ہو؟ اور موسیٰ نے آدمی بھیج کر الیاب کے بیٹوں داتان اور ابیرام کو بلایا۔ وہ بولے، ہم نہیں آتے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہمیں اس ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا تھا نکال لایا، تاکہ بیابان میں ہمیں ہلاک کرے، یہاں تک کہ تو ہم پر بڑی حکومت بھی کرے؟ اور بعد اس کے کہ تو نے ہمیں اس ملک میں داخل نہ کیا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور نہ تو نے کھیت اور تاکستان ہماری میراث کر دیے، کیا تو اس قوم کی آنکھیں نکال ڈالے گا؟ ہم نہیں آتے۔ تو موسیٰ اس سے بہت خفا ہوا اور خداوند سے کہا کہ ان کے ہدیے کی طرف توجہ نہ کر، میں نے ان میں سے کسی سے ایک گدھا بھی نہیں لیا اور نہ ان میں سے کسی کے ساتھ بدی کی۔ پھر موسیٰ نے کورہ سے کہا کہ تو اور تیری جماعت کل خداوند کے سامنے حاضر ہو، تو اور وہ ایک طرف اور ہارون دوسری طرف، اور ہر ایک اپنا بخور سوز لے
اور اس میں بخور ڈالے، اور خداوند کے سامنے سب اپنے بخور سوز لائیں، 250 بخور سوز، اور تو بھی اور ہارون بھی اپنا اپنا بخور سوز لو۔ تب سب نے اپنے اپنے بخور سوز لیے اور ان میں آگ رکھی اور بخور ڈالا، اور موسیٰ اور ہارون کے ساتھ حضوری کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اور کورہ نے ان کے خلاف کل جماعت کو حضوری کے خیمے کے دروازے پر جمع کیا۔ تب خداوند کا جلال ساری جماعت پر ظاہر ہوا۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے فرمایا کہ تم اس گروہ کے درمیان سے الگ ہو جاؤ، تاکہ میں انہیں ایک پل میں فنا کروں۔ وہ دونوں اپنے منہ کے بل گرے اور کہا، اے خدا، اے تمام بنی نوع انسان کی روحوں کے خدا، گناہ ایک آدمی کرے اور کیا تو ساری جماعت سے غصے ہوگا؟ تو خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے کہا، جماعت سے خطاب کر اور ان سے کہہ کہ کورہ اور داتان اور ابیرام کے مسکن کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ تب موسیٰ اٹھا اور داتان اور ابیرام کے پاس گیا، اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے ہو لیے۔ تب اس نے جماعت سے خطاب کر کے کہا، ان باغی آدمیوں کے خیموں سے دور ہٹ جاؤ اور ان کی کسی چیز کو مت چھوؤ، تاکہ ان کے تمام گناہوں میں تم بھی پھنس نہ جاؤ۔ سو وہ کورہ اور داتان اور ابیرام کے مقام سے دور ہٹ گئے، اور داتان اور ابیرام باہر نکلے اور اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے، اور ان کی بیویاں اور ان کے لڑکے اور چھوٹے بچے بھی۔ تب موسیٰ نے کہا، اس بات سے تم جانو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا تاکہ یہ سب کام کروں، کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں بنایا۔ اگر یہ لوگ عام موت مرے جیسا کہ سب بنی نوع انسان مرتے، تو خداوند نے مجھے نہیں بھیجا۔ لیکن اگر خداوند کوئی نئی بات پیدا کرے اور زمین اپنا منہ کھولے اور انہیں موا ان کی ساری چیزوں کے نگل جائے اور وہ جیتے جی جہنم میں نیچے جائیں، تب تم جانو کہ ان لوگوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی۔ اور ایسا ہوا کہ جوں ہی وہ یہ باتیں کہہ چکا تو زمین جو ان کے نیچے تھی پھٹی، اور زمین نے اپنا منہ کھولا اور انہیں اور ان کے خیموں کو اور کورہ کے سب آدمیوں اور ان کی ساری چیزوں کو نگل گئی۔ سو وہ جیتے جی ماں اپنی ساری چیزوں کے نیچے جہنم کو گئے، اور زمین ان کے اوپر مل گئی، اور وہ جماعت کے درمیان سے ہلاک ہوئے۔ اور سب بنی اسرائیل جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر بھاگے، کیونکہ انہوں نے کہا، ایسا نہ ہو کہ زمین ہمیں بھی نگل جائے۔ اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جو بخور گزران رہے تھے کھا گئی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ ہارون کاہن کے بیٹے الیعازار کو حکم دے کہ بخور سوزوں کو شولوں میں سے اٹھائے، کیونکہ وہ پاک ہو گئے، اور آگ وہیں بکھیر دے۔ اور جنہوں نے اپنی جانوں کے خلاف خطا کی ان آدمیوں کے بخور سوزوں کو پیٹ پیٹ کر باریک پتھر بنائے جائیں، تاکہ ان سے مذبح ڈھانپا جائے، کیونکہ ان میں خداوند کے سامنے
بخور گزرانا گیا، اور وہ پاک ہو گئے۔ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان ہوں گے۔ تب الی آزار کاہن نے ان پیتل کے بخور سوزوں کو، جن میں انہوں نے جو جل گئے بخور گزرانا تھا، لیا، اور مذبح کے ڈھانپنے کو ان کے پتھر گھڑوائے کہ بنی اسرائیل کے لیے یادگار ہوں، اور کوئی غیر شخص، یعنی کوئی ایسا شخص جو ہارون کی نسل سے نہیں، بخور جلانے کو خداوند کے سامنے نہ آئے، تاکہ کورہ اور اس کے گروہ کی مانند اس کا حال نہ ہو، جیسا کہ خداوند نے موسیٰ کی زبان سے فرمایا۔ اور دوسرے دن بنی اسرائیل کی جماعت موسیٰ اور ہارون پر کڑکڑائی کہ تم نے خداوند کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب جماعت موسیٰ اور ہارون کے خلاف جمع ہوئی تو ان دونوں نے حضوری کے خیمے کی طرف نگاہ کی، تو دیکھو بادل نے اسے ڈھانپا اور خداوند کا جلال ظاہر ہوا۔ تب موسیٰ اور ہارون حضوری کے خیمے کے سامنے گئے، اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ تم دونوں اس جماعت کے درمیان سے علیحدہ ہو جاؤ، تاکہ میں انہیں ایک پل میں فنا کروں۔ تب وہ دونوں اپنے منہ کے بل گرے، اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ اپنا بخور سوز لے اور اس میں مذبح کے اوپر سے آگ لے کر رکھ، اور اس پر بخور ڈال، اور جلدی سے جماعت کی طرف جا اور ان کے لیے کفارہ دے، کیونکہ خداوند کے حضور سے غضب نکلا اور وبا شروع ہوئی۔ تب جیسا موسیٰ نے کہا، ہارون نے بخور سوز لیا اور جلدی سے جماعت کے درمیان آیا تو دیکھا کہ قوم میں وبا شروع ہو گئی، تو اس نے بخور گزرانا اور لوگوں کی طرف سے کفارہ دیا، اور وہ مردوں اور زندوں کے درمیان کھڑا ہوا۔ تب وبا تھم گئی، اور وہ جو وبا سے مر گئے 14,700 تھے، ماں سوائے ان کے جو کورہ کے سبب ہلاک ہوئے۔ تب ہارون حضوری کے خیمے کے دروازے پر موسیٰ کے پاس واپس آیا، اور وبا موقوف ہو گئی۔